بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ایک رحم دل پری زرمینہ کے نام۔ آسمان پر کالی گھٹائیں اس طرح چھائی ہوئی تھیں جیسے پوری کائنات کو نگل لینے کا ارادہ رکھتی ہوں، اور رہ رہ کر بجلی کی کڑک سے زمین کا سینہ دہل رہا تھا۔ بستی کے اس ویران کونے میں بنا ہوا وہ کچا مکان طوفان کے تھپیڑوں سے یوں لرز رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے زمین بوس ہو جائے گا۔ چھت سے پانی ٹپک کر فرش پر کیچڑ بنا رہا تھا، مگر اس شور اور ہنگامے کے درمیان کمرے کے اندر ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جو طوفان سے زیادہ جان لیوا تھی۔ 5 سالہ موسیٰ اپنی ماں کی چارپائی کے پاس گیلی زمین پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی چھوٹی سی ہتھیلیوں سے ماں کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سکینہ کا سانس اکھڑ رہا تھا، اور اس کے سینے سے نکلنے والی ہر آواز موسیٰ کے ننھے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بار بار ماں کے چہرے کو دیکھتا جو بیماری اور کمزوری سے زرد پڑ چکا تھا، اور اس کی آنکھیں نیم وا تھیں جن میں زندگی کی چمک تیزی سے معدوم ہو رہی تھی۔ اچانک سکینہ نے گہری اور تکلیف دہ کرا لی اور بڑی مشکل سے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں، مگر اس نے اپنے لختے جگر کو پہچان لیا۔ اس نے خشک ہونٹوں کو حرکت دی اور ایک ایسی آواز نکلی جو ہوا کے شور میں بمشکل سنائی دی۔ موسیٰ، میرے بچے، کیا تم جاگ رہے ہو؟ موسیٰ فوراً اس کے قریب جھک گیا اور اس کا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ اس نے روحان سے لہجے میں کہا، جی اماں، میں یہی ہوں، آپ گھبرائیں مت۔ سکینہ کے پیٹ میں بھوک کے مڑوڑ اٹھ رہے تھے جو بیماری کی شدت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھے، کیونکہ پچھلے 2 دن سے اس کے حلق سے پانی کی جند گھونٹوں کے سوا کچھ نہیں اترا تھا۔ اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور اس نے وہ سوال کیا جو ایک ماں صرف اسی وقت کرتی ہے جب اس کی برداشت ختم ہو جائے، بیٹا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی انتڑیاں کاٹ رہا ہے۔ کیا گھر میں روٹی کا کوئی سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ہے؟ اگر 2 نوالے مل جاتے تو شاید میرے جسم میں جان آ جاتی۔ یہ الفاظ موسیٰ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ گھر کے مٹکے خالی ہیں اور چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، مگر وہ اپنی مرتی ہوئی ماں کو یہ کیسے بتاتا کہ اماں، ہم اتنے غریب ہیں کہ تمہاری آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے اپنے آنسو روکے اور اس کے ذہن میں ماں کی سنائی ہوئی وہ کہانیاں گونجنے لگیں جو اس نے بچپن سے سنی تھی۔ پرستان کی کہانیاں، وہ قصے جن میں بتایا جاتا تھا کہ گاؤں کے باہر جو پرانا کنواں ہے وہ عام کنواں نہیں بلکہ جنات کی دنیا کا دروازہ ہے، اور وہاں پرستان کی شہزادی کا بسیرا ہے جو ضرورت مندوں کی پکار سنتی ہے۔ یہ ایک دیوانہ وار خیال تھا، مگر موسیٰ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک عجیب سی سنجیدگی سے بولا، اماں، تم بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، میں ابھی تمہارے لیے گرم یخنی اور نرم روٹی لے کر آتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ سکینہ کو لگا شاید بچہ پڑوس سے مانگنے جا رہا ہے۔ اس میں بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے آنکھیں موند لیں اور موسیٰ نے ایک عزم کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھول کر طوفان کے منہ میں چھلانگ لگا دی۔ گاؤں کی گلیاں سنسان اور بھیانک لگ رہی تھیں۔ بارش کے پانی نے راستوں کو تالاب بنا دیا تھا اور ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ موسیٰ کے ننگے پاؤں کانٹوں اور پتھروں سے زخمی ہو رہے تھے، مگر اسے درد کا احساس تک نہیں تھا۔ وہ بھاگتا رہا، آبادی پیچھے رہ گئی اور وہ ویرانہ شروع ہو گیا جہاں لوگ دن میں بھی جانے سے کتراتے تھے۔ ہواؤں کی سائیں سائیں میں اسے عجیب و غریب سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی نادیدہ مخلوق اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ پرانے درختوں کی شاخیں ہوا میں ہلتے ہوئے یوں لگ رہی تھیں جیسے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہوں، مگر موسیٰ عاجل کرسی کا ورد کرتا ہوا سیدھا اس جگہ پہنچ گیا جہاں صدیوں پرانے برگد کے درختوں کے گھیرے میں وہ پراسرار کنواں موجود تھا۔ وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی مہک تھی جو مٹی کی نہیں بلکہ لبان اور کسی انجانے پھول کی تھی۔ یہ خوشبو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ جگہ انسانوں کی دنیا سے الگ ہے۔ موسیٰ ہانپ رہا تھا، اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے کنویں کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر اپنے کامتے ہوئے ہاتھ رکھے اور نیچے جھانکا جہاں سوائے گھپ اندھیرے کے کچھ نہیں تھا، ایک ایسا اندھیرا جو نظروں کو جکڑ لیتا ہے۔ موسیٰ کو ڈر لگا کہ اگر اس نے آواز دی تو شاید کوئی بلا نکل آئے گی، مگر پھر اسے ماں کا پیلا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پوری طاقت سے چیخا، اے پریوں کی شہزادی، میری مدد کرو۔ اس کی معصوم آواز کنویں کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی اور پھر خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو طوفان کے شور پر بھی بھاری تھی۔
चंद लम्हे गुजरे और फिर अचानक कुएं के अंदर से एक सरसराहट हुई और मध्यम से नीली और सुनहरी रोशनी फूटने लगी। ये रोशनी बढ़ती गई और देखते ही देखते रोशनी का एक सुतून कुएं से निकलकर आसमान की तरफ लपका और ज़मीन हिलने लगी। उस टिलसमाती रोशनी के दरमियान एक ह्योला नमदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। ये शहजादी ज़रमीना थी, परिस्तान की सबसे ताकतवर जिनज़ादी। उसका हुस्न इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि वो एक मावराई मखलूक थी। उसका कद आम इंसानों से काफ़ी लंबा था और वो ज़मीन पर खड़े होने की बजाय हवा में मुअल्लक थी। उसकी जिल्द चांदनी की तरह शफाफ और चमकदार थी और उसके कान हल्के से नोकीले थे, जो उसके जिनज़ादी होने की निशानी थे। उसका लिबास रेशम और रोशनी से बना हुआ महसूस होता था, जो हवा में लहरा रहा था, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और जामनी रंग की थीं, जिनमें सितारे गर्दिश कर रहे थे। ज़रमीना के वजूद से एक ऐसी हैबत और दबदबा बरस रहा था कि मूसा जैसा छोटा बच्चा तो क्या, बड़े बड़े बहादुर भी कांप उठते। ज़रमीना ने अपने पुरस्कार आंखों से उस छोटे से भीगे हुए बच्चे को देखा और उसकी भारी आवाज़ गूंजी, जिसमें गहराई थी। ए आदमजाद, तूने मौत के मुंह में कदम रख दिया है। क्या तुझे मालूम नहीं कि इस वक्त यहाँ जन्नात का पहरा होता है और इंसानों का आना मना है। मूसा उसके मावराए हुस्न और रूप को देखकर मबहूत रह गया, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की शम्मा जल उठी। वो डरने की बजाय एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मैं जानता था तुम आओगी। तुम बहुत बड़ी हो और बहुत ताकतवर हो। मेरी माँ बीमार है शहजादी, उसे भूख लगी है और हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दो, वो मर जाएगी वरना। मूसा की आवाज़ में ऐसा दर्द और यकीन था कि ज़रमीना हैरान रह गई। वो सदियों से इंसानों की लालच देखती आ रही थी, जो यहाँ आकर ख़जाने और ताकत की भीख मांगते थे, मगर उस बच्चे ने न अपनी जान की अमान मांगी और ना ही दौलत। ज़रमीना के जन्नाती दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने हवा में अपना हाथ लहराया तो उसकी उंगलियों से कीमती मोती, ज़मर्द और याकूत बारिश की तरह बरसने लगे और मूसा के कदमों में ढेर हो गए। ज़रमीना ने अपने शाहाना अंदाज में कहा, ले जा ये सब, ये इतनी दौलत है कि तेरी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। इसे उठा और यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। मूसा ने उन चमकते हुए हीरों को देखा जो कीचड़ में पड़े जगमगा रहे थे। उसने झुककर एक हीरा उठाया और उसे अपनी नन्ही उंगलियों में घुमाया। फिर उसने मायूसी से सर हिलाया और उसे वापस फेंक दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पत्थर मेरे किस काम की आंटी? ये तो खाए नहीं जाते, इनसे पेट नहीं भरता। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे गर्म रोटी और यखनी चाहिए जिससे मेरी माँ की जान बच सके। अगर तुम्हारे पास खाना नहीं है तो बता दो, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर मूसा मुड़ने लगा। ज़रमीना का दिल धक से रह गया। उसके वजूद में सदियों से जमी हुई बर्फ़ टूट गई। एक इंसानी बच्चे ने उसकी दी हुई दौलत को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपनी माँ की ज़िंदगी अजीज़ थी। ज़रमीना को अपने सीने में वो खालीपन शिद्दत से महसूस हुआ जो उसकी सबसे बड़ी महरूमी थी, ममता का एहसास। वो तड़प उठी और तेज़ी से हवा में तैरती हुई नीचे आई और मूसा के सामने आ खड़ी हुई। ज़रमीना ने झुककर मूसा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ बहुत बड़े और गैर मामूली तौर पर गर्म थे, जिनसे सुकून मिल रहा था। ज़रमीना की जामनी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने नर्म लहजे में पूछा, तो तुझे सिर्फ अपनी माँ की ज़िंदगी चाहिए और कुछ नहीं? मूसा ने इस बात में सर हिला दिया। ज़रमीना ने एक फ़ैसला कर लिया, एक ऐसा फ़ैसला जो उसकी दुनिया की कवानीन के ख़िलाफ़ था। वो बोली, खाना मिलेगा और ऐसा खाना मिलेगा जो मर्दों में भी जान डाल दे, लेकिन वो खाना इस मिट्टी की दुनिया में नहीं मिलता। वो मेरी दुनिया कोहे काफ के बागों में मिलता है। तुझे मेरे साथ चलना होगा, लेकिन याद रखना वहाँ इंसानों का जाना सख्त मना है। क्या तू मेरे साथ चलेगा? मूसा ने फ़ौरन सर हिलाया। हाँ, मैं जाऊँगा। ज़रमीना ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी लम्हे मूसा को लगा जैसे वो ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो गया हो। ज़रमीना ने अपने वसीओ अरीज़ पर खोले जो तितली के परों की तरह रंगीन और शफाफ थे और सीधा कुएं की अथाह गहराई में गोता लगा दिया। वो दोनों रोशनी की रफ्तार से ज़मीन की तहों को चीरते हुए नीचे जा रहे थे। रोशनी की वो सुरंग जिसमें वो गिर रहे थे वो आम रास्ता नहीं था, बल्कि वक्त और जगह की वो दरार थी जो इंसानी दुनिया को जन्नत की दुनिया से अलग करती थी। मूसा ने डर के मारे आंखें मींच लीं और अपने नन्हे हाथों से शहजादी ज़रमीना के लिबास को मुट्ठी में जकड़ रखा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे उसका जिस्म रबड़ की तरह खिंच रहा हो और कानों में हवा का शोर किसी तूफानी समंदर की तरह गूंज रहा था। ज़रमीना उसे सीने से लगाए हुए थी और उसके बड़े बड़े पर जो तितली के परों की तरह शफाफ मगर फौलाद की तरह मजबूत थे, हवा को चीरते हुए उन्हें ज़मीन की कशिश से दूर ले जा रहे थे। अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा, जैसे वो किसी नादीदा दीवार से टकराए हों, और वह सुरंग ख़त्म हो गई। वो अभी एक ऐसी फ़ज़ा में मुअल्लक़ थे जहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि ज़ाफ़रान और किसी अनजानी मिठास की महक रची हुई थी। मूसा ने धीरे से आंखें खोली तो उसके मुंह से एक हैरत ज़दा चीख निकल गई, क्योंकि उसने अपनी 5 साल ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। ये कोहे काफ था, जन्नात का देश, जहाँ का आसमान नीला नहीं बल्कि गहरा ज़मर्दी सब्ज़ था, और जिस पर एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ रंगों के चाँद पूरे आबोताब से चमक रहे थे। एक चाँद सुनहरा था, दूसरा रुपहली चांदी जैसा, और तीसरा किसी दहकती हुई अंगारे की तरह सुर्ख। नीचे ज़मीन पर जो दरख्त नज़र आ रहे थे उनके पत्ते शीशे और हीरों के बने हुए लग रहे थे, जो हवा चलने पर आपस में टकराकर जलतरंग जैसी मौसीकी पैदा कर रहे थे। नहरें पानी की नहीं बल्कि दूध और शहद की तरह गाढ़े और चमकदार मायात की थीं, जो शाम की तरह बल खाती हुई बह रही थीं। मूसा ने हैरत से आंखें फाड़कर ज़मीना की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, परी आंटी, क्या हम अल्लाह मियाँ के घर आ गए हैं? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा अम्मा कहानियों में बताती थी। ज़मीना के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट उभरी, उसकी जामनी आंखों में ममता की नमी तैर रही थी। उसने मूसा के माथे पर भूसा लिया और हवा में तैरते हुए नीचे की तरफ उतरने लगी। नहीं मेरे बच्चे, ये अल्लाह का घर नहीं, ये मेरी दुनिया है, परस्तान, और यहाँ की चीज़ें इंसानों के लिए नहीं होती, मगर आज तुम वो सब देखोगे जो किसी इंसान ने नहीं देखा। अभी वो परस्तान की ज़मीन से चंद फुट ऊपर ही थे कि अचानक फ़ज़ा में एक अजीब सी थरथराहट पैदा हुई। ज़रमीना के पर हवा में जैम हो गए, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। सामने मौजूद 2 पहाड़ों के दरमियान से एक बहुत बड़ी दीवार नुमा चीज़ ज़मीन का सीना चीरती हुई बाहर निकली। ये कोई आम रुकावट नहीं थी, बल्कि ये मुहाफ़िज़े वक्त था। एक दो हेकल रेत की घड़ी जो जिंदा थी और जिसके अंदर सुर्ख रंग की रेत तेज़ी से नीचे गिर रही थी। उस घड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक इंसानी चेहरा उभरा हुआ था, जो गोश्त पोस्त का नहीं बल्कि पीतल और पत्थर का बना हुआ था, और उसकी आंखें आग के गोलों की तरह दहक रही थीं। मुहाफिज की आवाज़ किसी मशीन की तरह स्पाट और गरजदार थी, जिसने पूरी वादी को हिला कर रख दिया। रुक जाओ शहजादी ज़रमीना, तुमने बरिस्तान के सबसे बड़े कानून को तोड़ने की कोशिश की है। एक इंसानी बच्चे को यहाँ लाकर तुमने वक्त के तवाज़न को चैलेंज किया है। तुम्हारे कदम अगर ज़मीन पर लगे तो तबाही आ जाएगी। ज़रमीना हवा में मौलक रही। उसके चेहरे पर खौफ की बजाय गुस्से की लाली आ गई। उसकी जन्नाती फितरत बेदार हो गई और उसके इर्द गिर्द की हवा गर्म हो गई। उसने अपनी आंखों से शोले बरसाते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ मुहाफिज। मैं इस वक्त परिस्तान की शहजादी नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से आई हूँ। ये बच्चा मेरा मेहमान है और जिन्नात अपनी मेहमान नवाजी के लिए जान भी दे सकते हैं। मुझे महल तक जाने दो, मुझे इसे खाना खिलाना है। मुहावजे वक्त ने एक ज़ोरदार कहका लगाया जो किसी धात के टूटने की आवाज़ जैसा था। उसने अपनी मशीनी निगाहें मूसा पर गाड़ दी, जो डर के मारे ज़रमीना की गर्दन में मुंह छुपाए बैठा था। ऐ नादान शहजादी, तुम जज्बात में अंधी हो चुकी हो। देखो मेरी रेत को। उसने घड़ी के अंदर गिरती हुई रेत की तरफ इशारा किया। यहाँ का एक लम्हा ज़मीन के कई महीनों के बराबर है। इंसानी जिस्म मिट्टी का बना है। ये परिस्तान की आबो हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये बच्चा यहाँ 1 घंटा भी रहा तो ये बूढ़ा होकर मर जाएगा और उसकी हड्डियाँ राख बन जाएंगी। तुम इसे खाना खिलाने नहीं बल्कि इसे मारने लाई हो। वापस जाओ, वरना मैं इसे यहीं भस्म कर दूंगा। मूसा ने जब मरने और भस्म होने की बात सुनी तो उसने अपना नन्हा सा सर उठाया और मुहाफिज की खौफनाक शक्ल देखकर भी उसकी मासूमियत गालिब आ गई। उसने ज़रमीना का आंचल खींचा और आहिस्ता से बोला, परी आंटी, ये बड़ा सा खिलौना क्यों डांट रहा है? मुझे तो बस भूख लगी है। अगर ये नाराज़ है तो हम इसे भी रोटी दे देंगे। मूसा की इस बात में इतनी सादगी थी कि ज़रमीना का दिल भर आया। उसने मूसा को मज़ीद भींच लिया और मुहाफिज की तरफ देखकर चिल्लाई, तुम सिर्फ असूल जानते हो मुहाफिज,
تم نہیں جانتے کہ بھوک اور محبت کا قانون تمہارے وقت کے قانون سے بڑا ہوتا ہے۔ میں اسے واپس نہیں لے جاؤں گی۔ اس کی ماں زمین پر مر رہی ہے اور اس کی دوا صرف میرے باغ کے پھلوں میں ہے۔ اگر تم نے مجھے روکا تو میں اپنی ساری طاقت استعمال کر کے تمہیں توڑ دوں گی۔ محافظ وقت غصے میں آ گیا۔ اس کے اندر موجود ریت تیزی سے گرنے لگی اور اس نے اپنا ایک بہت بڑا مشینی ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ زرمینہ کو پکڑ سکے۔ خبردار، قانون قانون ہے، انسانی بو یہاں حرام ہے۔ ابھی وہ زرمینہ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی مشینی آنکھوں میں نصب سکینر کی لال شعاع موسیٰ کے چہرے پر پڑی۔ وہ شعاع موسیٰ کے ماتھے سے ٹکرائی اور ایک عجیب سی بیپ کی آواز آئی۔ محافظ کا ہاتھ فضا میں معلق ہو گیا۔ اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے غضب تھا اب وہاں الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کے اندر سے ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی مشین حساب لگا رہی ہو۔ سکیننگ مکمل۔ محافظ نے خود کلامی کی۔ یہ ناممکن ہے۔ اس بچے کے خون میں تو احسان کی خوشبو ہے۔ اس کا ڈی این اے بتا رہا ہے کہ اس پر پرستان کا قرض ہے۔ زرمینہ حیران رہ گئی۔ قرض؟ کیسا قرض؟ یہ تو ایک عام انسانی بچہ ہے جس سے میں آج پہلی بار ملی ہوں۔ محافظ نے اپنے ریت کی گھڑی کو تھوڑا سا گھمایا اور فضا میں ایک ہولوگرام جیسی تصویر بن گئی۔ یہ ماضی کا ایک منظر تھا۔ منظر میں ایک چھوٹی بچی دکھائی دے رہی تھی جو گاؤں کے اسی کنویں کے پاس کھیل رہی تھی۔ یہ سکینہ کا بچپن تھا۔ سکینہ نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نیلی تتلی کنویں کے پاس زخمی حالت میں تڑپ رہی ہے اور کچھ شکاری پرندے اس پر جھپٹنے والے ہیں۔ چھوٹی سکینہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان پرندوں کو بھگایا اور اس تتلی کو اٹھا کر پانی پلایا اور اس کے زخمی پروں پر مرہم لگایا۔ جب تتلی اڑنے لگی تو اس نے مڑ کر سکینہ کو دیکھا تھا۔ محافظ کی آواز گونجی۔ وہ تتلی کوئی معمولی کیڑا نہیں تھی زرمینہ، وہ تمہاری خاص خادمہ فیروزہ تھی جسے تم نے زمین کی سیر کے لیے بھیجا تھا اور وہ وہاں پھنس گئی تھی۔ اس انسانی بچی سکینہ نے اس کی جان بچائی تھی۔ جنات احسان فراموش نہیں ہوتے۔ یہ بچہ اسی سکینہ کا خون ہے، اس لیے پرستان کے دروازے اس کے لیے بند نہیں کیے جا سکتے۔ یہ یہاں آ سکتا ہے کیونکہ اس کی ماں کا قرض ہم پر واجب ہے۔ زرمینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تو یہ اتفاق نہیں تھا۔ قدرت نے موسیٰ کو میرے پاس اس لیے بھیجا کیونکہ ہم مکروز تھے۔ اس انکشاف نے زرمینہ کے ارادوں کو چٹان کی طرح مضبوط کر دیا۔ اس نے فخر سے سر اٹھایا اور کہا، اب تو تم میرا راستہ نہیں روک سکتے محافظ، حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ محافظ پیچھے ہٹ گیا اور راستہ چھوڑ دیا، مگر اس کی آواز میں اب بھی ایک وارننگ تھی۔ تم جا سکتی ہو شہزادی، قرض اپنی جگہ مگر وقت اپنی جگہ۔ اس بچے کے پاس صرف چند لمحے ہیں، دیکھو اس کا چہرہ۔ زرمینہ نے چونک کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ موسیٰ کا رنگ جو پہلے گلابی تھا اب ہلکا زرد پڑ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ پرستان کی بھاری ہوا اس کے ننھے پھیپھڑوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ محافظ نے آخری تنبیہ کی، اگر تم نے اسے جلدی کھانا کھلا کر واپس نہ بھیجا تو یہ یہیں بوڑھا ہو جائے گا اور پھر کوئی جادو اسے بچا نہیں سکے گا۔ تمہارے پاس صرف اتنا وقت ہے جتنا اس ریت کے گرنے میں لگتا ہے۔ زرمینہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے پروں کو سمیٹا اور تیزی سے محل کی طرف اڑان بھری۔ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے موسیٰ نے نیچے دیکھا۔ واہ پری آنٹی، دیکھو وہ درختوں پر ٹافیاں لگی ہیں اور وہ نہر میں دودھ بہہ رہا ہے، کیا میں وہ کھا سکتا ہوں؟ موسیٰ کی آواز کمزور ہو رہی تھی مگر اس کے بچوں والی دلچسپی ابھی بھی قائم تھی۔ زرمینہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کمزوری بھوک کی نہیں بلکہ وقت کے اثر کی ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، ہاں میرے بچے، تم سب کچھ کھا سکتے ہو، بس تھوڑی دیر اور ہمت رکھو۔ وہ بجلی کی تیزی سے اپنے شیشے کے محل میں داخل ہوئی۔ محل کے در و دیوار ہیرے اور نیلم کے بنے ہوئے تھے اور فرش پر بادلوں کا قالین بچھا ہوا تھا۔ خادمائیں جو مختلف شکلوں کی جنزادیاں تھیں اپنی ملکہ کو ایک انسانی بچے کے ساتھ دیکھ کر حیرت سے بت بن گئی۔ زرمینہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور سیدھا شاہی باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ اس نے موسیٰ کو ایک نرم و ملائم کرسی پر بٹھایا جو ہوا میں تیر رہی تھی اور خود دیگچیوں کی طرف بڑھے۔ پرستان میں کھانا جادو سے تیار ہوتا تھا مگر آج زرمینہ نے جادو کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے دل نے کہا کہ ماں کا کھانا جادو سے نہیں ہاتھوں سے بنتا ہے۔ اس نے تیزی سے آٹا گوندھا جو ستاروں کی دھول جیسا چمکدار تھا اور یخنی کے لیے اس نے وہ خاص جڑی بوٹیاں ڈالیں جو کوہ کاف کی سب سے اونچی چوٹی پر اگتی تھیں اور جن میں زندگی کا راز چھپا تھا۔ موسیٰ کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اس کا سر بار بار ڈھلک جاتا۔ آنٹی، مجھے نیند آ رہی ہے۔
موسیٰ نے مدھم آواز میں کہا۔ زرمینہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ موسیٰ کے بالوں میں کہیں کہیں سفیدی کی جھلک آ رہی تھی۔ وقت نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے بوڑھا ہو رہا تھا۔ زرمینہ چیخیں، نہیں موسیٰ، سونا مت، آنکھیں کھلی رکھو، کھانا تیار ہے۔ اس نے پیالے میں گرم یخنی ڈالی اور اس میں آب حیات کے چند قطرے ملائے جو اس کی اپنی خاص ملکیت تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور چمچ اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ موسیٰ نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ اس کی معصوم چہرے پر جھریاں نمودار ہو رہی تھیں۔ یہ منظر زرمینہ کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یخنی کا چمچ اس کے منہ میں ڈالا۔ کھاؤ میرے بچے، جلدی کھاؤ۔ موسیٰ نے ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا ذائقہ اتنا مزیدار تھا کہ اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ واہ آنٹی، یہ تو بہت مزے کا ہے، اس میں تھوڑا سا میٹھا بھی ڈال دو، میری ماں کو میٹھا پسند ہے۔ اس حالت میں بھی اسے اپنی ماں یاد تھی۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر یخنی کے پیالے میں گر گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں نے ڈال دیا ہے، اب جلدی سے یہ ختم کرو۔ لیکن اسی لمحے محل کے بڑے گھنٹے نے زور زور سے بجنا شروع کر دیا۔ ٹن ٹن ٹن، یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ محافظ وقت کی آواز محل کے در و دیوار میں گونجی۔ وقت ختم ہو رہا ہے شہزادی، بچے کو واپس بھیجو ورنہ یہ راکھ بن جائے گا۔ ریت کا آخری حصہ گرنے والا ہے۔ زرمینہ نے دیکھا کہ موسیٰ کے ہاتھ اب کانپ رہے تھے اور اس کا جسم ڈھل رہا تھا۔ وہ 5 سال کا بچہ 50 سال کا لگ رہا تھا۔ زرمینہ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے اب ایک بہت بڑی قربانی دینی تھی، وہ قربانی جو اس کی بادشاہت اور اس کے وجود کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ یا تو وہ بچے کو بچا سکتی تھی یا پرستان کے اصولوں کو، اور زرمینہ نے وہ راستہ چنا جو صرف ایک ماں چن سکتی ہے۔ اس نے یخنی کا برتن اٹھایا اور موسیٰ کو گود میں لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بچے کو زمین تک چھوڑنے جائے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنا تاج ہی کیوں نہ گروے رکھنا پڑے۔ مگر کیا محافظ وقت اسے باہر جانے دے گا؟ دروازے پر کھڑا وہ دیو اب ان کا راستہ روکنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور اس کی آنکھوں میں اب رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ محل کے در و دیوار ان خوفناک گھنٹیوں کی آواز سے تھر تھرا رہے تھے، اور ہر ٹن ٹن کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے پرستان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ زرمینہ کے پیروں تلے سے زمین سرک رہی تھی، کیونکہ اس کی گود میں موجود وہ معصوم وجود اب تیزی سے موت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ موسیٰ کا جسم جو کچھ دیر پہلے پھول کی طرح نرم و نازک تھا، اب سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح سخت اور کھردرا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد لٹک گئی تھی اور ہاتھوں پر نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ یہ منظر اتنا دلخراش تھا کہ زرمینہ کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ میں وہ تلسماتی یخنی کا پیالہ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے موسیٰ کو سینے سے چپکا کر وہ ہوا کے دوش پر ایک زخمی شیرنی کی طرح محل سے باہر کی جانب لپکی۔ اس کے پیچھے اس کا پورا لشکر اور خادمائیں چیخو پکار کر رہی تھیں، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں صرف محافظ وقت کی وہ دھمکی گونج رہی تھی کہ ریت کا آخری ذرہ گرنے والا ہے۔ موسیٰ نے اپنی بوڑھی اور لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے گلے سے صرف خرخراہٹ نکلی۔ اس کی آنکھیں جو بندر کو دھنس چکی تھیں، ان میں وہی بچپن والی معصومیت اور خوف تھا جو زرمینہ کو تڑپا رہا تھا۔ آنٹی، میرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ مجھے سردی لگ رہی ہے، کیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ موسیٰ کی یہ بات زرمینہ کے دل پر نشتر بن کر لگی۔ اس نے اڑتے ہوئے اپنا رخ سیدھا اس روشن سرنگ کی طرف کر لیا جو زمین کی طرف جاتی تھی۔ نہیں میرے بچے، تم بوڑھے نہیں ہوئے، یہ صرف ایک برا خواب ہے۔ ہم ابھی جاگ جائیں گے، تم بس ہمت مت ہارنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ زرمینہ کی اپنی آواز بھرا رہی تھی اور اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ میں ایک جنون تھا۔ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہی تھی، مگر وقت اس سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پرستان کی سرحد کے قریب پہنچی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فضا میں سرخ بجلی گوندی۔ سامنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ محافظ وقت اپنی پوری ہیبت کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کے دیو ہیکل ریت کی گھڑی اب مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھی، اور اس کے اندر ریت کا صرف ایک معمولی سا ڈھیر باقی تھا جو تیزی سے نیچے سوراخ میں گر رہا تھا۔ محافظ کے مشینی بازو پھیلے ہوئے تھے اور اس نے پرستان کے خارجی دروازے کو ایک نادیدہ حفاظتی حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کی گرجدار آواز نے زرمینہ کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ رک جاؤ شہزادی زرمینہ، کھیل ختم ہو چکا ہے، تم نے شرط ہار دی ہے۔ دیکھو اس انسانی وجود کو، یہ اب واپسی کے سفر کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسے لے کر اس سرنگ میں داخل ہوئیں
تو وقت کا دباؤ اس کی رہی صحیح جان بھی نکال لے گا۔ اسے یہیں چھوڑ دو، اسے پرستان کی مٹی میں دفن ہونے دو۔ زرمینہ ہوا میں معلق ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جامنی شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے موسیٰ کو اپنے گرفت میں مزید کس لیا، جیسے وہ اسے موت کے فرشتے سے بھی چھین لے گی۔ ہرگز نہیں محافظ، میں نے وعدہ کیا تھا، اور جنات کا وعدہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ یہ بچہ میری امان میں ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ آج پرستان کی ملکہ اپنے ہی محافظ سے جنگ کرے گی۔ زرمینہ نے اپنے آزاد ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اس کی انگلیوں سے نیلی بجلیاں نکلنے لگی جو محافظ کی طرف لپکی۔ یہ اس کی شاہی طاقت کا مظاہرہ تھا، مگر محافظ وقت کوئی عام جن نہیں تھا، وہ ایک قانون تھا، ایک اٹل حقیقت تھی۔ اس نے بجلیاں اپنے مشینی سینے میں روک لی اور ایک طنزیہ کہکا لگایا، تم وقت سے نہیں لڑ سکتی شہزادی، تم مجھے توڑ سکتی ہو مگر اس ریت کو گرنے سے نہیں روک سکتی جو اس بچے کی زندگی ہے۔ موسیٰ کا سر زرمینہ کے کندھے پر ڈھلک گیا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ آنٹی، اماں، روٹی، اس کے لبوں سے نکلنے والے یہ آخری الفاظ زرمینہ کی روح کو جھنجھوڑ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ طاقت کا استعمال بے سود ہے، جنگ کرنے میں جو چند لمحے ضائع ہوں گے ان میں موسیٰ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اسے کچھ اور کرنا تھا، کچھ ایسا جو محافظ وقت کو فوراً جھکنے پر مجبور کرتے۔ زرمینہ کی نظر اپنے سر پر موجود اس تاج پر پڑی جو ہزاروں سالوں سے اس کی بادشاہت اور طاقت کی علامت تھا۔ یہ تاج صرف سونے اور ہیروں کا نہیں تھا، بلکہ اس میں پرستان کا اقتدار قید تھا۔ جس کے پاس یہ تاج ہوتا تھا وہی پرستان کے وقت اور جگہ پر حکم چلا سکتا تھا۔ زرمینہ کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، اس نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک ایسا سودا جو آج تک کسی حکمران نے نہیں کیا تھا۔ زرمینہ آہستہ آہستہ نیچے اتری اور محافظ وقت کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکست نہیں بلکہ ایک عجیب سی فتح کی چمک تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو محافظ، میں وقت کو شکست نہیں دے سکتی، لیکن میں اسے خرید تو سکتی ہوں۔ محافظ وقت چونک گیا، اس کی مشینی آنکھوں کی سوئیاں گھومنے لگیں۔ خرید؟ تم وقت کی قیمت نہیں لگا سکتی شہزادی، وقت انمول ہے۔ زرمینہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سر سے وہ بھاری اور تلسماتی تاج اتارا۔ جیسے ہی تاج اس کے سر سے جدا ہوا، اس کے لمبے اور چمکدار بال بکھر گئے اور اس کے چہرے کا نور کچھ مان پڑ گیا، مگر اس کی ممتا کی چمک پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ یہ دیکھو محافظ، یہ پرستان کا تخت ہے، یہ میری بادشاہت ہے، میری طاقت ہے، میری لافانیت ہے۔ میں یہ سب تمہیں دیتی ہوں، بدلے میں مجھے صرف 5 منٹ دے دو، صرف اتنا وقت کہ میں اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچا سکوں۔ محافظ وقت کا مشینی وجود لرز اٹھا۔ اس نے آج تک کسی کو اقتدار اتنی آسانی سے قربان کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تاج کی چمک نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اس کے اندر لالچ نہیں تھا مگر وہ تبادلے کے قانون کا پابند تھا۔ یہ ایک بہت بڑی قیمت تھی، ایک بچے کی جان کے بدلے پوری سلطنت۔ محافظ کے گھڑے کے اندر ریت کا گرنا اچانک تھم گیا، ایک لمحے کے لیے کائنات ساکت ہو گئی۔ محافظ نے اپنا مشینی ہاتھ آگے بڑھایا اور زرمینہ کے ہاتھ سے وہ تاج لے لیا۔ سودا منظور ہے شہزادی زرمینہ، آج سے تم پرستان کی ملکہ نہیں رہی، تم نے ایک فانی انسان کے لیے اپنی لافانیت بیچ دی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، اس کے بعد یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ زرمینہ نے ایک حقارت بھری نظر اس تاج پر ڈالی اور پھر سکون کا سانس لیا۔ اسے اپنی بادشاہت جاننے کا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ اسے خوشی تھی کہ موسیٰ کی سانسیں بحال ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی سودا مکمل ہوا، محافظ وقت ایک طرف ہٹ گیا اور وہ بند سرنگ دوبارہ کھل گئی۔ زرمینہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر موسیٰ کو لے کر چھلانگ لگا دی۔ اب واپسی کا سفر زیادہ تکلیف دہ تھا۔ زرمینہ کی طاقت آدھی رہ گئی تھی کیونکہ تاج کے بغیر اس کے پر کمزور پڑ رہے تھے۔ وہ دونوں اندھیرے اور روشنی کے درمیان ہچکولے کھاتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ موسیٰ ابھی تک بوڑھا تھا مگر پرستان کی حدود سے نکلتے ہی اس کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا تھا۔ زرمینہ اسے مسلسل تھپک رہی تھی۔ جاگتے رہنا موسیٰ، ہم پہنچنے والے ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ سرنگ کے آخر میں انہیں وہ کالا کنواں نظر آیا جو زمین پر کھلتا تھا۔ ادھر زمین پر طوفان ابھی تک اسی زور و شور سے جاری تھا۔ پرستان میں شاید گھنٹوں گزر گئے تھے مگر زمین پر صرف چند لمحے ہی بیتے تھے۔ گاؤں کے اسی ویران کنویں سے اچانک پانی کا ایک بہت بڑا فوارہ پھوٹا اور اس کے ساتھ ہی زرمینہ موسیٰ کو لے کر باہر کیچڑ میں آ گرے۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کے خوبصورت لباس پر کیچڑ کے دھبے لگ گئے تھے
اور اس کے پر جو کبھی ہیروں کی طرح چمکتے تھے اب مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح مدھم پڑ چکے تھے۔ موسیٰ زمین کی مٹی پر گرتے ہی تڑپنے لگا۔ اس کا جسم سکڑ رہا تھا، اس کی جھریاں غائب ہو رہی تھیں اور سفید بال دوبارہ سیاہ ہو رہے تھے۔ یہ عمل بہت تکلیف دہ تھا۔ موسیٰ درد سے کراہ رہا تھا۔ آنٹی، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ زرمینہ نے اسے زمین سے اٹھایا اور بارش میں بھیگتے ہوئے اسے اپنے سینے کی حرارت دی۔ یہ زندگی کا درد ہے موسیٰ، تم واپس آ رہے ہو، تم ٹھیک ہو رہے ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں موسیٰ دوبارہ وہی 5 سالہ معصوم بچہ بن گیا۔ اگرچہ وہ ابھی بھی بہت کمزور تھا اور اس کا رنگ زرد تھا، مگر وہ بوڑھا نہیں رہا تھا۔ زرمینہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے جلدی سے یخنی کا وہ پیالہ سنبھالا جو سفرہ تفریح میں بھی اس نے گرنے نہیں دیا تھا۔ پیالے کے اوپر اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بارش کے پانی سے بچایا اور موسیٰ کو گود میں لے کر گاؤں کی طرف بھاگی۔ اب وہ اڑ نہیں سکتی تھی، اس کے پر اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جادوئی طاقت کا بڑا حصہ محافظ وقت کو دے آئی تھی۔ وہ کیچڑ میں پھسلتی، گرتی اور سنبھلتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں کانٹوں سے زخمی ہو رہے تھے جن سے سرخ خون رس رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مکمل طور پر جنزادی نہیں رہی، بلکہ اس کا وجود انسانوں جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ ہوا کے تھپیڑے اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر زرمینہ کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ اسے سامنے وہ ٹوٹا ہوا مکان نظر آ رہا تھا جہاں موت رقص کر رہی تھی۔ کیا سکینہ زندہ ہوگی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اگر وہ دیر سے پہنچی تو یہ ساری قربانی رائگاں جائے گی۔ وہ ہامتی ہوئی مکان کے دروازے تک پہنچی جو ہوا سے کھل کر بار بار دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ زرمینہ نے اندر قدم رکھا تو اسے سکینہ کی چرپائی نظر آئی۔ سکینہ بالکل ساکت پڑی تھی، اس کا سینہ حرکت نہیں کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ چرپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زرمینہ کا دل بند ہو گیا۔ کیا وہ ہار گئی تھی؟ موسیٰ نے ماں کو اس حالت میں دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری۔ اماں اٹھو، میں کھانا لے آیا۔ موسیٰ زرمینہ کی گود سے اتر کر ماں کی طرف لپکا اور اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ زرمینہ بھی آگے بڑھی اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سکینہ کی نبض ٹٹولی۔ نبض ڈوب چکی تھی، زندگی کی ڈور ٹوٹنے کے قریب تھی، صرف ایک معمولی سی دھڑکن باقی تھی جو کسی بھی لمحے رک سکتی تھی۔ زرمینہ نے جلدی سے یخنی کا پیالہ آگے کیا اور موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس کا منہ کھولو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ موسیٰ نے روتے ہوئے ماں کے بھینچے ہوئے دانتوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اماں پلیز کھا لو نا، دیکھو میں پری آنٹی کو لے کر آیا ہوں۔ زرمینہ نے چمچ میں وہ تل سماتے یخنی بھری جس میں آب حیات ملا ہوا تھا اور زبردستی سکینہ کے منہ میں انڈیل دی۔ ایک لمحہ، 2 لمحے گزر گئے، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھایا رہا۔ زرمینہ اور موسیٰ دونوں سانس روکے منتظر تھے۔ کیا پرستان کا کھانا اپنا اثر دکھائے گا یا موت جیت چکی ہے؟ تبھی سکینہ کے حلق سے ایک مدھم سی آواز آئی اور اس کی انگلیوں نے حرکت کی۔ زندگی نے موت کے دروازے پر دستک دی تھی۔ سکینہ کے حلق سے نکلنے والی وہ مدھم سے خڑخڑاہٹ اس طوفانی رات میں کسی بھی موسیقی سے زیادہ سریلی تھی۔ زرمینہ اور موسیٰ دونوں کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ زرمینہ نے دیکھا کہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلائی گئی وہ تلسماتی یخنی سکینہ کے حلق سے نیچے اتر رہی تھی۔ پہلے ایک گھونٹ، پھر دوسرا، اور پھر اچانک ایک معجزہ رونما ہوا جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ سکینہ کا جسم جو موت کی سردی سے ٹھٹرا ہوا تھا، اس کے اندر ایک عجیب سی سنہری نور دوڑنے لگا۔ اس کے جلد کے نیچے نیلی رگیں ابھریں اور ان میں زندگی کی حرارت بجلی کی سی تیزی سے پھیل گئی۔ پرستان کی جڑی بوٹیوں اور آب حیات کے قطروں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ کا زرد چہرہ جسے موت نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اچانک گلابی ہونے لگا۔ اس کی گالوں پر زندگی کی سرخ مائل لہر دوڑ گئی اور وہ سینہ جو ساکت تھا اب لمبی اور گہری سانسیں لینے لگا۔ موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ تھام لیا اور ہنستے ہوئے رو پڑا۔ اماں، اماں دیکھو، تمہارے ہاتھ گرم ہو رہے ہیں، تم واپس آ گئی اماں۔ سکینہ نے ایک زوردار انگڑائی لی جیسے وہ برسوں کی نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ اس کی پلکیں لرزیں اور پھر آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ دھندلاہٹ نہیں تھی جو موت کی نشانی ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو کسی نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا، ٹپکتی ہوئی چھت، کیچڑ زدہ فرش، اور پھر اس کی نظر اپنے پہلو میں بیٹھے موسیٰ پر پڑی جو خوشی کے مارے اسے چوم رہا تھا۔ موسیٰ، میرے بچے،
سکینہ کی آواز میں اب نکاہت نہیں بلکہ ایک توانائی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ میرے منہ میں یہ کیسا ذائقہ ہے؟ ایسا ذائقہ تو دنیا کے کسی کھانے میں نہیں ہوتا۔ سکینہ نے اٹھنے کی کوشش کی اور وہ حیران رہ گئی کہ اس کے جسم میں بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی اس ہستی پر پڑی جسے دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ زرمینہ دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ اس کا حال اب کسی شہزادی جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کا قیمتی لباس کیچڑ اور بارش سے لت پت تھا۔ اس کے سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ پر جو کبھی روشنی بکھیرتے تھے اب مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح اس کی کمر پر لٹک رہے تھے۔ اس کے ننگے پاؤں سے خون رس کر فرش کی مٹی میں جذب ہو رہا تھا، کیونکہ پرستان کی ملکہ نے کانٹوں بھرے راستے پر چل کر اپنی ممتا کا ثبوت دیا تھا۔ سکینہ نے خوف اور احترام کے ملے جلے جذبات سے پوچھا، تم کون ہو بی بی؟ کیا تم کوئی فرشتہ ہو جو مجھے لینے آئی ہو، یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس طوفان میں تم ہمارے گھر کیسے آئیں، اور تمہارا یہ حلیہ؟ موسیٰ نے بیچ میں بولتے ہوئے چہک کر کہا، اماں یہ فرشتہ نہیں، یہ تو پری آنٹی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے کھانا لاؤں گا۔ یہ مجھے اپنے ساتھ بادلوں کے اوپر لے گئی تھی اور وہاں سے یہ مزیدار سوپ لائی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے اور وہاں ٹافیوں کے درخت ہیں۔ موسیٰ کی معصوم باتوں پر سکینہ کا دماغ گھوم گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرمینہ نے ایک دکھی مسکراہٹ کے ساتھ موسیٰ کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر پیالہ سکینہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پی لو سکینہ، یہ تمہارے لیے ہے۔ اسے پینے کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ زرمینہ کی آواز میں کیسی اپنائیت تھی جیسے وہ صدیوں سے سکینہ کو جانتی ہو۔ سکینہ نے لرزتے ہاتھوں سے پیالہ تھاما۔ اس عورت کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ سکینہ نے پیالہ منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اس کے اندر طاقت کا ایک طوفان امٹ آیا۔ اس نے پیالہ نیچے رکھا اور زرمینہ کے قدموں کی طرف جھک گئی۔ مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، لیکن تم نے میری اور میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ میں تمہارا احسان کیسے چکا سکتی ہوں؟ زرمینہ نے جلدی سے سکینہ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے گلے لگا لیا۔ سکینہ کا میلا کچیلا لباس زرمینہ کے شاہی لباس سے مس ہوا تو زرمینہ کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ نہیں سکینہ، احسان تم نے نہیں بلکہ میں نے چکایا ہے۔ آج حساب برابر ہو گیا۔ سکینہ نے حیرت سے پوچھا، حساب؟ میں تو تم سے کبھی ملی بھی نہیں۔ زرمینہ نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں تیرنے لگیں۔ یاد کرو سکینہ، 20 سال پہلے اسی گاؤں کے باہر اس خوش کنویں پر ایک چھوٹی بچی کھیل رہی تھی۔ اسے وہاں ایک زخمی نیلی تتلی ملی تھی جسے شکاری پرندے نوچنا چاہتے تھے۔ سکینہ کے ذہن میں یادوں کے دریچے کھلنے لگے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ تتلی بہت پیاری تھی۔ اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے دوپٹے میں چھپایا تھا اور گھر لا کر اسے شہد اور پانی پلایا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے واپس وہیں اڑا دیا تھا۔ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم؟ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تتلی کوئی معمولی کیڑا نہیں تھی سکینہ، وہ پرستان سے آئی تھی۔ وہ میری سب سے عزیز خادمہ فیروزہ تھی۔ تم نے اس کی جان بچائی تھی، اور ہمارے یہاں قانون ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ وہ نیکی تمہاری نسل میں منتقل ہوئی اور آج تمہارا بیٹا موسیٰ اسی کنویں پر پہنچا۔ اگر تم نے اس دن اس تتلی کو نہ بچایا ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ تم نے ایک جان بچائی تھی، آج تمہاری جان بچ گئی۔ سکینہ یہ سن کر مبہوت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی نیکی برسوں بعد اس طرح لوٹ کر آئے گی۔ اچانک زرمینہ کو ایک شدید درد کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کا انسانی روپ اب مکمل ہو رہا تھا اور جناتی طاقتیں اس کے جسم سے رخصت ہو رہی تھیں۔ محافظے وقت کے ساتھ کیے گئے سودے کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ پرستان کی شہزادی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک عام فانی مخلوق بنتی جا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے جانا ہوگا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ زرمینہ لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ موسیٰ نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا بھیگا ہوا دامن پکڑ لیا۔ نہیں آنٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ باہر بہت بارش ہے اور تمہارے پیروں سے خون نکل رہا ہے، مت جاؤ نا۔ موسیٰ کی ضد میں ایک ایسا مان تھا کہ زرمینہ کے قدم رک گئے۔ میں نہیں رک سکتی موسیٰ، میرا گھر بہت دور ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ زرمینہ نے جھوٹ بولا،
حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا کوئی گھر نہیں۔ وہ تاج جو اس کے سر کی زینت تھا اور وہ پر جو اسے بلندیوں پر لے جاتے تھے، اب سب چھن چکا تھا۔ اس نے زبردستی خود کو موسیٰ سے چھڑایا اور طوفان میں باہر نکل گئی۔ سکینہ بھی موسیٰ کے پیچھے بھاگی۔ رکو بی بی، تم اس حالت میں کہاں جاؤ گی؟ زرمینہ بارش میں چلتی ہوئی اسی کنویں کی سمت بڑھی۔ اس کے دل میں ایک آخری امید تھی کہ شاید محافظ وقت کو اس پر رحم آ جائے، شاید وہ اسے واپس آنے کی اجازت دے دے۔ وہ گرتی پڑتی کنویں تک پہنچی۔ وہاں اب سناٹا تھا۔ وہ نیلی روشنی، وہ دھواں، وہ آوازیں سب غائب ہو چکی تھیں۔ زرمینہ نے کنویں کی منڈیر پر سر رکھ کر آواز دی، محافظ، دروازہ کھولو، میں واپس آ گئی ہوں۔ مگر وہاں سے صرف ہوا کی سائیں سائیں جواب میں آئی۔ کنویں کا منہ بند ہو چکا تھا۔ اس کا اور پرستان کا ناطہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب نہ ادھر کی تھی نہ ادھر کی۔ وہ ایک ایسی مخلوق بن چکی تھی جس کے پاس ماضی تھا مگر مستقبل نہیں۔ زرمینہ وہیں کیچڑ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی میں مل گئے۔ اسے اپنی بادشاہت جانے کا غم نہیں تھا، بلکہ اسے اس تنہائی کا ڈر تھا جو اب اس کا مقدر تھی۔ تبھی اسے اپنے کندھے پر ایک ننھا سا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ موسیٰ بارش میں بھیگا ہوا اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سکینہ کھڑی تھی جس نے اپنے پرانے دوپٹے کا سایہ زرمینہ پر کر رکھا تھا۔ موسیٰ نے اپنی معصومیت سے وہ بات کہہ دی جو زرمینہ کے زخموں پر مرہم بن گئی۔ پری آنٹی، کیا تمہارے گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا؟ کوئی بات نہیں، تم ہمارے ساتھ رہ لو۔ میرا گھر چھوٹا ہے لیکن وہاں بارش اب نہیں ٹپک رہی۔ اماں ٹھیک ہو گئی ہیں، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ موسیٰ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے زرمینہ کے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے بولا، اور تمہارے یہ پر، یہ بہت بڑے ہیں، شاید یہ گیلے ہو گئے ہیں، اس لیے اڑ نہیں رہے۔ ہم انہیں گھر جا کر سکھا لیں گے یا پھر استری کر لیں گے، پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ موسیٰ کی اس معصوم بات پر زرمینہ کی روتی ہوئی آنکھوں میں ہنسی آ گئی۔ اس نے موسیٰ کو گلے لگا لیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے تاج کھویا ہے، لیکن بدلے میں اسے وہ چیز مل گئی جس کے لیے وہ صدیوں سے ترستی تھی، خاندان اور اولاد۔ اس کا بانجھپن کا احساس ختم ہو گیا۔ یہ بچہ جسے اس نے گود لیا تھا اب اس کا تھا۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر زرمینہ کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اٹھو بہن، جس گھر میں تمہاری وجہ سے زندگی آئی ہے وہ گھر تمہارا ہی ہے۔ آج سے تم ہماری مہمان نہیں بلکہ ہماری اپنی ہو۔ زرمینہ نے سکینہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خلوص کا سمندر تھا۔ اس نے سر ہلا دیا اور اپنی پرانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ وہ تینوں واپس اس ٹوٹے ہوئے مکان میں آ گئے۔ بارش اب تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا جس کی چاندنی ان کے صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ گھر کے اندر پہنچ کر زرمینہ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ابھی بھی کچھ طاقت باقی ہے، وہ طاقت جو جنات کی فطرت میں ہوتی ہے اور جو تاج کے بغیر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے کمرے کی خستہ حالی دیکھی، ٹپکتی چھت اور ٹوٹی دیواریں۔ اس نے مسکرا کر موسیٰ کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اپنے اندر چھپی آخری طلسماتی توانائی کو جمع کیا۔ اس کے ہاتھوں سے مدھم سے سنہری روشنی نکلی جو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ سکینہ اور موسیٰ حیرت سے منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ روشنی جہاں جہاں پڑتی وہاں سے بدصورتی ختم ہو جاتی، ٹوٹی ہوئی چھت جڑ گئی اور لکڑی کی شہتیریں نئی ہو گئیں۔ گیلا اور کچا فرش سنگ مرمر کی طرح پختہ اور گرم ہو گیا۔ ٹوٹی ہوئی چرپائی خوبصورت اور آرام دہ پلنگ میں بدل گئی۔ دیواروں پر رنگ و روغن ہو گیا اور کونے میں رکھا خالی مٹکا اچانک اناج اور آٹے سے بھر گیا۔ چولہے میں خود بخود آگ جل اٹھی اور اس پر رکھی دیگچی سے مزیدار کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ یہ کوئی محل نہیں تھا کیونکہ زرمینہ محل نہیں چاہتی تھی، یہ ایک گھر بن گیا تھا، ایک پرسکون اور محفوظ پناہ گاہ۔ زرمینہ نے آنکھیں کھولی تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کی رہی سہی طاقت بھی خرچ ہو گئی تھی اور اس کے وہ بڑے بڑے پر جب بوجھ بن گئے تھے آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئے۔ اب وہ دیکھنے میں بالکل ایک انسان لگ رہی تھی، بس اس کے حسن میں ابھی بھی وہ کشش تھی جو دنیا کی عورتوں میں نہیں ہوتی۔ موسیٰ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ واہ آنٹی، تم نے تو جادو کر دیا، اب ہمیں سردی نہیں لگے گی۔ موسیٰ بھاگ کر نئے بستر پر کودا اور نرم گدے کے مزے لینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور رات کا آخری پہر آ گیا۔ گاؤں میں خاموشی تھی مگر اس گھر میں زندگی مسکرا رہی تھی۔ موسیٰ سکینہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔
سکینہ نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور سامنے بیٹھی زرمینہ کو دیکھا، جو استادہ سے انسانی لباس میں ملبوس تھی اور ہاتھ میں پنکھا لے کر موسیٰ کو جھل رہی تھی۔ دونوں ماؤں کی نظریں ملی اور ایک خاموش معاہدہ ہو گیا۔ سکینہ نے آہستہ سے کہا، تم نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی سگی بہن بھی نہیں کرتی۔ آج سے تم موسیٰ کی بڑی اماں ہو، یہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ زرمینہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے موسیٰ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ پرستان کے تخت پر بیٹھ کر اسے کبھی وہ سکون نہیں ملا تھا جو آج اس مٹی کے فرش پر بیٹھ کر مل رہا تھا۔ اس نے اپنی لافانی زندگی دے کر فانی خوشیاں خرید لی تھیں اور یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ باہر گلی میں صبح کی اذان کی آواز گونجنے لگی اور سورج کی پہلی کرن نے اس گھر کا بوسہ لیا جہاں اب 2 مائیں اپنے ایک بچے کی نگہبانی کر رہی تھیں۔ گاؤں والے جب صبح اٹھیں گے تو وہ اس ٹوٹے ہوئے مکان کی جگہ ایک خوبصورت گھر دیکھ کر حیران ہوں گے اور انہیں ہمیشہ یہ معمہ رہے گا کہ موسیٰ کے گھر سے روزانہ ایسی خوشبوئیں کیوں آتی ہیں جو اس دنیا کی نہیں لگتی، مگر یہ راز صرف ان تینوں کے سینوں میں محفوظ رہے گا کہ محبت کا جادو پرستان کے جادو سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔